بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب ہم لوگ سورۃ الماعون یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین جو سورہ ہے وہ سورے کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے شارٹ میں یہ سورے کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے اس سورے کا اختتام ماعون کے لفظ پر ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ماعون ہے۔ زیادہ تر اہل علم نے اس سورے کو مکی سورہ قرار دیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ غور کیا جائے تو اس سورے کی ابتدائی آیات مشرکین مکہ کے حالات سے مطابقت رکھتی ہے، یعنی ان کے حالات کے حساب سے وہ آیتیں ہیں، جیسے قیامت کا انکار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی، جبکہ آخری آیتیں مدینے کے منافقین کے حالات سے ہم آہنگ ہیں۔ سورہ کی جو آخری آیتیں ہیں یہ مدینے کے منافقوں کے حساب سے ہیں، جیسے نماز سے غفلت، عمل میں ریاکاری یعنی دکھاوا، اور عام حسن سلوک میں بھی بخل سے کام لینا، یعنی اچھے برتاؤ میں بھی کنجوسی کرنا۔ اسی لیے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سورے کی ابتدائی آیتیں مکے میں نازل ہوئی اور آخر کی آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورے میں جہاں آخرت کو جھٹلانے کی برائی بیان کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، وہیں متعدد اخلاقی برائیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی، غریبوں کے معاملے میں کنجوسی، بخل یعنی کنجوسی، نماز سے غفلت، ریاکاری اور دکھاوا، روزمرہ کے استعمال کے چیزوں میں بھی تنگ دلی اور بخالت۔ اس طرح اس سورے میں اختصار کے باوجود ایمانیات اور اخلاقیات دونوں طرح کے مضامین آ گئے ہیں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں بھی عاریتاً نہیں دیتے، یعنی ٹیمپریری طور پر جو روزانہ یعنی روز مرہ یوز میں آنے کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی اگر ٹیمپرریلی پوچھا جائے تب بھی نہیں دیتے، یعنی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہ ہوگا اس کا ترجمہ۔ اب آگے اس کی تفسیر دیکھیں، انشاءاللہ سارا کا سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کی برائی فرمائی ہے، مذمت یعنی برائی۔ 6 باتوں کی اللہ نے اس سورے میں مذمت فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض باتیں تو عام کافروں میں پائی جاتی تھی جن کو اپنے کفر کا اقرار تھا، اور بعض باتیں منافقین میں پائی جاتی تھی۔ اس لیے مفسرین نے ان میں پہلی 3 باتوں کو عام کفار سے متعلق قرار دیا ہے، اور بعد کی 3 باتوں کو منافقوں سے متعلق قرار دیا ہے۔ پہلی بات جس کی مذمت یعنی برائی کی گئی ہے وہ ہے قیامت کا انکار۔ مختلف مفسرین نے ولید بن مغیرہ یا ابو جہل یا ابو سفیان وغیرہ کے نام لیے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفار مکہ عمومی طور پر یعنی پورے کے پورے قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لیے تمام ہی لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں، سب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیں یہاں پر اس کا تذکرہ اللہ نے شروع میں کیا نا، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب بدلہ ساری چیزوں کا دیا جائے گا، اس چیز کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل۔
अच्छा, दूसरी बुराई जिसका जिक्र किया गया वो है यतीमों को धक्का देना। चल चल निकल, वैसे नहीं चल, इस तरह बोलना। अबू सुफियान के बारे में मनकूल है कि वो हर हफ्ता ये कून जबा करता था, लेकिन एक यतीम ने उसमें से कुछ मांगा तो लाठी से उसकी खबर ले ली। यतीमों के साथ बड़ा जुल्म ये था कि उनको मीरास में हक नहीं दिया जाता था, यानी उनकी जो वरासत होती थी उसमें उनको हक नहीं देते थे। क्यों? इसलिए कि यतीम है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये कहकर। तीसरे, इस बात की मजम्मत और बुराई की गई कि वो भूखों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, और जब दूसरों को तरगीब ना दें तो खुद क्या खाक खिलाएंगे। भूखों को खाना खिलाओ बोल को बोलते भी नहीं, अब जब बोलते नहीं तो जाहिर सी बात है उन्हें कहाँ खिलाते ऐसे लोग। और बहाना ये होता था कि हम उनको कैसे खाना खिलाएं। अगर अल्लाह को मंजूर होता वो खाना खिलाए तो अल्लाह ताला खुद उनको खिला देता। सूरह यासीन में इसका जिक्र आया है, यानी उन्होंने जो मुशरिकीन मक्का थे, जो मुनाफिकीन और मुशरिकीन थे, उन्होंने जो है ये बहाना करते थे गरीबों को खाना खिलाओ, बोलते तो नहीं, अल्लाह उनको खिलाए नहीं स्टेप, हमें कैसा खिलाना, अल्लाह खिलाने का है तो अल्लाह उनको देता था। तो इस तरह के बहाने करते थे जो कि नाकाबिल कबूल है। आगे मुनाफिकीन से मुताल्लिक 3 बातों का जिक्र है। अव्वल ये कि अगरचे वो खौफ या शर्मा शर्मी में नमाज पढ़ लेते थे मगर गफलत के साथ, यानी कभी पढ़ी और कभी नहीं पढ़ी, कभी इतनी ताखीर, इतनी लेट कर दी कि वक्त गुजर गया। पढ़ी तो इस तरह के अरकान नमाज को सही तौर पर अदा नहीं किया, बेदिली के साथ पढ़ी, दूसरी बेदिली के साथ पढ़ी, यानी ये एक बुराई। मुनाफिकीन में क्या था बोले तो दिखाने के वास्ते नमाज पढ़ते थे, और वो क्या है पूरा सुस्ती से छुप के पढ़ना बोल को पढ़ते थे। नमाज में क्या पढ़ना, कैसा पढ़ना, क्या भी उनको उसका इल्म नहीं था, और वो उसको सही तौर पर नहीं पढ़ते थे। ये एक बड़ी बुराई। दूसरी बुराई रिया और दिखावा, यानी नमाज पढ़ी या ज़कात दी तो मकसद अमल नहीं बल्कि अमल की नुमाइश होता है, यानी दिखावा होता है। ये बहुत बड़ी बुराई है, इससे हम लोगों को भी बचना चाहिए। तीसरी बुराई माऊन को भी रोक लेना है। माऊन से क्या मुराद है? माऊन बोले तो क्या? यूं तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ इस सिलसिले में लोगों के मुफस्सिरीन के राय है, मुफस्सिरीन के ख्यालात, लेकिन 2 बातें ज्यादा मशहूर है। एक है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद का है कि इससे बरतने की वो आम चीजें मुराद हैं जो एक दूसरे को इस्तेमाल के लिए दी जाती है, जैसे आग, पानी, बर्तन, लोटा, ग्लास वगैरह। इससे ये चीजें जो है आम चीजें हैं, आम इस्तेमाल की चीजें हैं, इसमें क्या भी हमारा घटने का क्या भी नहीं, और इसको हम लोग टेम्पररी किसी को दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, उसके बावजूद नहीं देना तो ये बहुत बुरी चीज है। अरब शायरों ने भी माऊन को इस माने में इस्तेमाल किया है और यही ज्यादा मशहूर है। दूसरे कौल के मुताबिक इससे ज़कात मुराद है। यह राय हजरत अली करमल्लाहु वजहू और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ मंसूब है। मुनाफिकीन की ये तीनों खुसूसियत, यानी नमाज में सुस्ती, दिखावा और कंजूसी का जिक्र कुरान मजीद में दूसरी जगह भी आया है। सूरह निसा में आप देखिए, सूरह निसा 142 में भी, सूरह निसा के 142 में भी आप ये देख सकते हैं। अल्लाह ताला की ये हिदायत मुसलमानों को भी मुतवज्जे करती है। ये खाली काफिरों और मुनाफिकों के लिए नहीं, बल्कि वो लोग तो बहाना थे, वो लोग भी थे, लेकिन साथ में हम लोगों को भी अल्लाह ताला को ये तालीम देना था, इसलिए अल्लाह ने ये बातें नाजिल फरमाई। क्योंकि इन बुराइयों में से पहली चीज का ताल्लुक ईमान से है, बाकी 5 बातों का ताल्लुक अमल से है, और ये कोताहियां मुसलमानों से भी हो सकती हैं, बल्कि आज मुस्लिम समाज में बकसरत यानी ज्यादा हो रही है। अलबत्ता इस सिलसिले में चंद वजाहतों को पेश नजर रखना चाहिए, चंद बातों को जहन में रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए। अव्वल, अगर कोई शख्स अपनी मजबूरी व मोहताजी की वजह से यतीम और मोहताज को खाना ना खिला सके तो उस पर कोई गुनाह नहीं। दूसरे, मोहताजों की मदद की तरगीब देनी चाहिए, लेकिन जिसको तरगीब दी जा सकती हो, अगर उससे बात मानने की तवक्को ना हो, अगर उससे बात मानने की तवक्को ना हो तो तरगीब देना वाजिब नहीं। यानी कोई बंदा ऐसा है जिसको बोलने के बाद हमें यकीन है कि वो हमारी बात नहीं मानेगा, तो ऐसे बंदे को बोलना, ऐसे बंदे को तरगीब देना, ऐसे बंदे को मोटिवेट करना
ضروری نہیں, واجب نہیں. ہاں اگر کوئی شخص فاقے سے دو چار ہو اور خود کھانا کھلانے کے موقف میں نہ ہو, بہت خود پریشان ہے, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے. دوسرا شخص ایسا موجود ہو جس کو ترغیب دی جا سکے اور اس کے اندر اس کی استطاعت بھی ہو, تو پھر ترغیب دلانا واجب ہوگا. اچھا, ایک شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ محتاج ہے, جو بہت زیادہ پریشان ہے. دوسرا شخص ایسا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, استطاعت بھی ہے, تو پھر ایسے موقع پر سچویشن کے حساب سے اس کو ترغیب دلانا ضروری ہوگا. کیونکہ جب کوئی شخص بھوک میں اضطرار کے درجے میں پہنچ جائے تو اس کی مدد واجب ہوتی ہے. کیوں بولے تو ایسا آدمی جو بھوک کی وجہ سے اضطراری کیفیت, یعنی جو ایسی بری حالت ہے اس کی کہ مر جائے گا, تو ویسے وقت میں اس کی مدد کرنا واجب ہے. تو اس لیے ایسے موقع میں ترغیب دلانا بھی واجب ہے. تیسرے, اگر نماز چھوٹ جائے, قصدن نہ چھوڑی ہو, چاہ کر نہیں چھوڑے, خواہ یہ چھوٹ جانا بھول کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے, تو گنہگار نہ ہوگا. البتہ قضا واجب ہوگی, بعد میں پڑھ لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. چوتھے, نماز میں اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک سو رکھنی چاہیے, پورے ایک سوئی کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن اگر کوشش کے باوجود آپ پوری کی پوری کوشش کریں, پورا زور لگا رہے کنسنٹریشن کے لیے, اس کے باوجود توجہ ہٹ گئی اور غیر ارادی طور پر, یعنی ارادہ نہیں کرے سوچ, آپ کا دوسرے خیالات ذہن میں آ گئے, تو چونکہ انسان اس میں معذور ہے, تو امید ہے کہ وہ اس کی وجہ سے گنہگار نہ ہوگا. یعنی اس کی وجہ سے, یعنی کہ خیالات جو اس کے نہ چاہ کر اس کے دل و دماغ میں آ گئے, تو اس کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا. پانچویں بات, فرائض کو لوگوں کے سامنے ادا کرنے میں حرج نہیں, بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے, جیسے فرض نمازوں کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا, اور بعض صورتوں میں بہتر ہے, جیسے اس لیے علانیہ طور پر, یعنی کھلم کھلا کار خیر میں خرچ کرنا, اچھے کام میں خرچ کرنا, کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو, دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے واسطے, دوسروں کو انٹرسٹ دلانے کے واسطے, دوسروں کو انسپائر کرنے کے واسطے. بس سچویشنز میں کھلم کھلا بھی صدقہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ کرنا جائز ہے. اگر کوئی شخص نفل عبادت کرتا اور ارادہ دکھاوے کا نہ ہو, لیکن کوئی اسے دیکھے یا اللہ کی توفیق سے کسی نے اچھے عمل کیے, لوگوں نے اس کی تعریف کر دی اور اسے خوشی ہوئی, تو یہ صورت ریا میں داخل نہیں ہے. چاہ کر نہیں کر رہا, بندہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے, کوئی دیکھ کر تعریف کرا, تو ظاہر سی بات ہے انسان ہونے کے حیثیت سے خوشی ہوگی, تو یہ ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے. کیونکہ دوسروں کے دیکھ لینے میں انسان کے ارادے کا, قصد و ارادے کو دخل نہیں, انسان اس میں نہیں چاہ رہا, وہ بلکہ ہو جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح تعریف پر خوش ہونا ایک طبیعی چیز ہے, انسان کے اندر جنرلی یہ چیز ہوتی ہے, اس میں بھی انسان کے ارادے کو دخل نہیں ہے, انسان اس میں مجبور ہے, انسان کو اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے یہ چیزیں ریا کے دائرے میں, دکھاوے کے دائرے میں, باؤنڈری میں نہیں آئیں گی. کسی کام کے ریا پر مبنی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر دیکھنے والے اس عمل کو نہ دیکھتے یا اس کی تعریف نہ کی گئی ہوتی, تو وہ اس عمل کو کرتا ہی نہیں. تو ریاکاری, دکھاوے کی ایک علامت, ایک نشانی کیا بولے تو, کوئی ایک عبادت کرا, مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا صرف لوگوں کو دکھانے کے واسطے, اگر لوگ نہیں دیکھے تو انہیں نمازش نہیں پڑھ رہا, تو پھر یہ سراسر دکھاوا ہے, تو یہ جائز نہیں. اچھا, ایک اہم بات جو ان آیات سے معلوم ہوئی وہ معون سے متعلق ہے. معون ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر عاریتاً, یعنی ٹیمپررلی ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں, اور اس کا انحصار ہر زمانے اور ہر پیشے کے عرف پر ہے. اور یہ کیسا ہمیں معلوم کرنا کہ معاون یعنی کون سی چیزیں وہ ہے جو ٹیمپرلی دی لی جا سکتی ہے, تو وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر پیشے کے اعتبار سے, ہر سچویشن کے حساب سے وہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. موٹر میکینک ایک دوسرے کو بعض اوزار دیتے ہیں, اسی طرح الیکٹریشین, پلمبر اور تعمیری کام کرنے والے ایک دوسرے کو وقتی طور پر اپنے اوزار, اپنے
جو کام کرنے کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں. اہل علم یعنی علم والے پڑھنے والے قلم کاغذ کا ٹکڑا اور اس طرح کی چیزیں استفادے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے لیتے دیتے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں معاون میں شامل ہیں. البتہ معاون کا دینا اخلاقی واجبات میں سے ہے نہ کہ شرعی واجبات میں سے. یعنی یہ دینا واجب جو ہے نا یہ اخلاقی اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے نہیں. یعنی شرعی اعتبار سے دینا سوچ بول کر کیا یعنی اخلاقی ایک انسان کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں جس سے ہمارا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا تو لینا دینا چاہیے. اس لیے اگر کوئی شخص نہ دے تو ثواب سے محروم رہے گا لیکن گنہگار نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص نہیں دیا تو اسے ثواب نہیں ملتا, البتہ انہیں گنہگار نہیں ہوتا اور گنہگار بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ زبردست صورت ہے, اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس پر جمے رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے لائیے.